السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتذكرون وقال تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ رب العزت سے دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائیں، ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں، ہمارے روزے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائیں، اور ان محنتوں کے بدولت ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، بلکہ ایک آیت کی ٹکڑی کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانیت کی تاریخ، انسانیت کے قصے بیان کریں تاکہ لوگ عبرت حاصل کر پائیں، تاکہ ایک بطور یاد دہانی ان کے لیے یہ چیز فائدہ پہنچائے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم رمضان کی ان مجالس میں یہ جو تاریخی واقعات، تاریخ کے اہم افراد، ان کی زندگی اور ان کے کارنامے اور ان کی زندگی سے عبرتیں، یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد اسی آیت کی پس منظر ہے کہ آدمی جب کسی بھی ایک بہتر آدمی کی زندگی سنتا ہے، کسی بھی ایک نیک آدمی کی زندگی سنتا ہے، تو اس کے اندر قدرتی طور پر اس کی اتباع اور اسے بطور انسپریشن حاصل کرنے کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے بندوں کو ایسے ہی بنایا ہے، ہر بندہ قائد نہیں بن سکتا، ہر بندہ لیڈر نہیں بن سکتا، ہر بندہ ہر چیز کا فہم، ہر چیز کی سوچ نہیں رکھ سکتا، بلکہ لوگوں میں گنتی کے چند ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسی صلاحیتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ بقیہ عام لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی آدمی انہیں اچھا لگے، جو بھی انہیں انسپائر کرے، ان کی اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی عام لوگوں کا طریقہ ہے، اور انسان کی بھی یہی فطرت ہے۔ وہ جیسے ہی کسی ایک بہتر آدمی کو دیکھتا ہے اور ایسے کام وہ کرتا ہے جسے وہ کرنا چاہتا ہے، اور ایسے کامیابیاں حاصل کرتا ہے جن سے ساری انسانیت کو فائدہ ہو، تو وہ خود بخود قدرتی طور پر اس کی اتباع اور اس کے پیچھے چلنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی انسانیت کی فطرت کو لے کر اللہ نے اپنی کتاب میں اچھے لوگوں کے واقعات بیان کیے۔ اگر آپ قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، بلکہ 3 حصوں میں قرآن کی تقسیم ہوتی ہے، پہلی تقسیم یا پھر پہلا قسم آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے قسم میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، عقائد اور ایمانیات کی باتیں ہوں گی، ایک قسم قرآن کا ایک قسم۔ دوسرا قسم جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس نازل کیے ہیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں، ان کو لے کر تفصیل بیان کی گئی ہے، مسائل بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر نماز کے مسائل ہیں، قرآن کے اندر وضو کے مسائل ہیں،
قرآن کے اندر جہاد کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، سفر کے مسائل ہیں، اور کتنے ایسے مسائل ہیں جن کی اشد ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اللہ نے انہیں بیان کیا۔ اور تیسرا پورا حصہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام، رسول کرام، نیک صالح اولیاء، نیک صالح افراد، ان کی زندگی کو اللہ نے بھر دیا ہے۔ بلکہ بعض ایسی صورتیں قرآن کے اندر ہیں جن میں مکمل طور پر ایک نبی کو لے کر ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف آپ لے لیں، سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کی پیدائش، یوسف علیہ السلام کی شروع کے ایام سے لے کر جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں تو ان کی پوری زندگی کے پورے مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک سورت، اس کے اندر پوری تفصیل آپ پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ القصص لے لیجئے، یہ ایسی سورت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بچپن تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ کیسا پیدا ہوئے اور کیا کیا وہ مراحل تھے، کیسی ان کی والدہ نے انہیں بکسے میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیا فرعون کے ستم اور اس کے ظلم سے ڈر کر، کیونکہ اعلان یہ ہو گیا تھا کہ جو بھی مرد بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بعد میں حکم میں تبدیلی ہوئی کہ 1 سال قتل کریں گے اور 1 سال چھوڑ دیں گے، تو جو سال قتل کرنے کا تھا بچوں کا، اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے بہترین انتظام کیا، بچپن کے پورے واقعات ہیں، کیسے وہ فرعون کے ایوانے میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں، اور کیسے اللہ انہیں ان کی والدہ کی طرف لوٹاتا ہے، پورے واقعات آپ دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کیسے نبی بنتے ہیں، کیسے فرعون کے ایوانے سے نکلتے ہیں اور کیسے مصر چھوڑتے ہیں، پورے واقعات آپ دیکھیں گے سورہ قصص کے اندر۔ اور سورہ بقرہ لے لیجیے آپ، اس کے اندر داؤد اور جالوت کے واقعات موجود ہیں، بنی اسرائیل کے مختلف واقعات موجود ہیں۔ آپ جائیے، آپ سورۃ الانبیاء پڑھیے، اس میں انبیاء علیہم السلام کی مکمل زندگیاں ہیں۔ تو جی ساتھیوں، مختصر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ واقعہ جب آدمی سنتا ہے تو اس کے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ کام آپ کو کرنے ہیں تو لے گا اور وہ پورے رولز دیکھے گا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اسے کیسے کرنا ہے۔ اگر اسے ایک ایسے آدمی کی زندگی سامنے لایا جائے، کہا جائے کہ بھائی یہی احکامات ان کو بھی دیے گئے تھے اور انہوں نے دیکھو ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے شروع کیا، اور بیچ کا مرحلہ ان کا ایسا تھا اور ایسے وہ ختم ہوئے، تو سامنے اگر ایک رول ماڈل آدمی دیکھتا ہے تو کام کرنے پر اس کا جی اتر آتا ہے۔ انسانیت کی فطرت ہے۔ تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ رمضان کی ان مبارک راتوں میں ایسے افراد کی زندگی، ایسے لوگوں کی سوانح عمری ہمارے سامنے آئے جنہیں دیکھ کر ان کی زندگی سے ہم عبرت حاصل کریں اور ہمارے اندر اتباع، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کسی بھی امت کی ترقی کے لیے۔ ایک ہندوستان ہی کو آپ لے لیجیے، یہ ہندوستان جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، اور یہ ملک اور مسلمانوں کا بہت ہی انتہائی گہرا تعلق ہے۔ مسلمان ہندوستان کے لیے ہیں اور ہندوستان مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو اپنے اندر بہت ساری حقیقتوں کو رکھتا ہے۔ ہندوستان مسلمانوں کا حق ہے، اور مسلمانوں نے ہندوستان کو سینچا، مسلمانوں نے ہندوستان کو سنوارا، مسلمانوں نے ہندوستان کو ساری دنیا سے متعارف کروایا۔ اگر مسلمان اور ان کی حکومتیں اور ان کا کنٹریبیوشن نہ ہوتا تو ساری دنیا میں ہندوستان کی جو اہم چیزیں تھیں، ہندوستان کی جو خوبیاں تھیں، ہندوستان کے جو خصائص تھے، اسے ساری دنیا نہیں جانتی تھی۔ تو مسلمان ہندوستان میں آئے تو مسلمانوں نے ہندوستان کو ساری دنیا میں مشہور کروایا اور ساری دنیا میں ہندوستان کی اہمیت کو جتایا، اور ہندوستان کے اندر خود ہندوستان کو ایسی ترقی کو پہنچایا کہ مغلیہ دور تھا، اس دور میں ہندوستان ساری دنیا کا سب سے نمبر 1 ملک تھا، ساری دنیا کا سب سے مالدار ملک تھا، ساری دنیا کے لوگ ہندوستان آنا پسند کرتے تھے اور ساری دنیا کے سامان ہندوستان میں بنتے تھے، یہاں تک کہ ایسے کپڑے یہاں بنائے جاتے تھے جس کے بڑے بڑے تھن آپ انگلی میں لپٹ سکتے تھے۔
اتنے نرم اور اتنے نازک کاریگری ہندوستان میں ہوتی تھی، اور ساری دنیا کے کارخانے اللہ نے اس بستی میں رکھے، اور اللہ نے ہندوستان کو بڑا سنہرا بنایا، یہاں کی زمین کو زرخیز بنایا، یہاں کی زمین جہاں بے شمار چیزیں دیتی ہے وہاں پر سونا اگلتی ہے، یہاں کی زمین بڑی زرخیز، یہاں پر زمین آپ کو ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے میوے دیتی ہے۔ تو ہندوستان کی جہاں بہت بڑی اہمیت ہے، یاد رکھ لیں یہاں پر مسلمانوں نے ہندوستان کی ترقی میں بہترین کردار ادا کیا۔ تو ہم ہندوستان میں رہنے والے ہمیں جاننا چاہیے کہ مسلمان جب ہندوستان میں آئے اور ہندوستان کی حالت کیا تھی، اور مسلمانوں نے ہندوستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو ہندوستان لگ بھگ 500 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی کسی نے جوڑ کر اسے ہندوستان کا نام نہیں دیا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی، لگ بھگ 500 سے زیادہ تھی، اور مسلمان یہاں آئے تو انہوں نے اسے جوڑا۔ سب سے پہلے اگرچہ کہ اسلام ہندوستان میں آفیشیل ہندوستان میں آنے سے پہلے اسلام پہنچ گیا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساحلی علاقے، خاص طور پر جنوب کے علاقے، یہاں پر اسلام بہت پہلے آ چکا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور بعض روایتوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود بعض لوگ ایمان قبول کر کے ہندوستان میں آ کے بس گئے تھے، یہ بھی تفصیل ہم کو ملتی ہے۔ بہرحال اگر آپ عمر بن خطاب کی تاریخ کو لے کر چلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ افیشیل اسلام آنے سے پہلے لگ بھگ 50 سال پہلے یہاں پر اسلام آ چکا تھا، اور یہاں کے لوگ اسلام کی بڑھوتری کو مان کر یہاں پر مسلمان ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد 90 ہجری میں محمد بن قاسم کے ذریعے ہندوستان افیشیلی داخل ہوتا ہے شمالی ہندوستان میں۔ یہ جو کراچی کا علاقہ ہے، یہ جو شمالی علاقہ ہے، یہاں پر اسلام داخل ہوتا ہے، اور وہاں پر اسلام افیشیل داخل ہو گیا تھا ہندوستان میں، اور یہاں کے لوگوں نے وہاں پر اسلامی گورنمنٹ کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ تو پہلے یہاں پر عرب آئے، محمد بن قاسم عرب تھے، اور ان کے بعد لگ بھگ 200-250 سال تک یہاں پر عرب بادشاہ آتے تھے جن کا تعلق خلافت سے تھا، اور انہوں نے شمالی ہندوستان میں بڑا ہی امن قائم کیا ہوا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو بھی یہاں پر خلیفہ یا پھر بادشاہ بن کر آتا، اس کی زندگی کو اللہ نے اتنی کم کر دی کہ بڑی تیزی سے وہ وفات پا جاتے تھے۔ تو 200 سال کی مدت میں 40 سے زیادہ گورنر ہندوستان میں آئے۔ تو پہلے عرب آئے، اس کے بعد ہندوستان میں آئے افغان محمود غزنوی کی شکل میں، اس کے بعد ہندوستان میں آئے لودھی خاندان، اور اس کے بعد ہندوستان میں غلامان جو وہ بھی جو ہے ایران سے ان کا تعلق تھا، اور اس کے بعد ہندوستان میں آئے مغل۔ تو آپ عرب سے لے کے مغل کے زمانے تک آپ کیلکولیشن کریں گے تو لگ بھگ 1000 سال کی مدت، 1000 سال کی مدت ہندوستان میں اسلام رہا ہے، اور ہندوستان کے لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہے، اور ایسے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے ہندوستان میں 40 سال حکومتیں کی۔ یہ جو اکبر جن کا نام ہم پڑھتے ہیں، اکبر دی گریٹ جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہندوستان میں لگ بھگ 48 سال 48 ایئرس ان کی حکومت رہی ہے، 40 پر 8 سال ہندوستان میں ان کی حکومت رہی ہے، اور ہندوستان ساری ہندوستان کو انہوں نے جھوڑا۔ کہاں سے ہندوستان شروع ہوتا ہے؟ ہندوستان شروع ہوتا ہے غزنہ سے، کابل سے، اور ختم ہوتا ہے رنگون میں۔ اب شمال سے شروع ہو کر جنوبی کرناٹک تک یہ سب ہندوستان تھا جس پر مغل حکومت کرتے تھے۔ 48 سال کی حکومت۔ اس کے بعد اورنگزیب آئے جنہوں نے ہندوستان میں ہاف سینچری پوری کی، 50 سال ان کی حکومت تھی۔ کسی بھی بادشاہ نے 50 سال حکومت نہیں کی ہندوستان میں۔ تو یہ چیز یہاں پر آپ کو سمجھنی ہے کہ جہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو ہندوستان میں لایا، اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کے اندر امن و امان قائم ہو، اور ایسا امن و امان ان لوگوں نے قائم کیا کہ یہاں کی پوری رعایا، یہاں کی پوری پبلک ان کو مانتی تھی۔ کوئی بادشاہ اگر ظلم کرے، لوگوں کے مال کو ہڑپے، لوگوں میں ہندو مسلمان، فلاں مذہب، یہ مذہب والوں کو مارو، یہ مذہب والوں کو سامنے لاؤ، اگر لوگوں کے اندر پولرائزیشن کر کے حکومت کرتا، پبلک کو توڑ موڑ کے حکومت کرتا، 50 سال حکومت نہیں کر سکتا، یاد رکھ لیجیے آپ۔ 40 سال حکومت نہیں کر سکتا، یاد رکھ لیجیے آپ۔ رعایا انہیں 50 سال تک بادشاہ اس لیے مانتی تھی کیونکہ ان کے اندر وہ انصاف تھا، ان کے اندر وہ ایڈمنسٹریشن صلاحیت تھی۔ ہندوستان میں آج بھی سب سے مشہور چیز ہندوستان کی خوبصورتی، ہندوستان کی عمارتیں ہیں۔
ان میں تاج محل ہے، ان میں لال قلعہ ہے، ان میں کتنے ایسی عمارتیں ہیں. ان عمارتوں کو بنانے والے مسلمان تھے. جامعہ ملی، جامعہ مسجد دلی کے اندر اور لال قلعہ دلی کے اندر ایسی خوبصورت عمارتیں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، اور ساری دنیا میں ان عمارتوں کی شہرت ہر آدمی پڑھتا ہے. ایسی مشہور عمارتیں ہیں، اور ان عمارتوں کو بنانے میں کروڑہا روپے خرچ ہوئے ہیں، کروڑہا لیبر لگا ہوا ہے. اگر کسی ملک میں ہنگامے ہوتے، کسی پر ظلم ہوتا اور ملک میں فتنے ہوتے تو کسی بادشاہ کو اتنی مہلت ملتی کہ ایسی عمارتیں کھڑی کرتا؟ کسی بادشاہ کے موقع ملتا کہ اتنا پیسہ ان عمارتوں میں خرچ کرتا؟ ان عمارتوں کو جب بنایا گیا ہے، اس کی اتنی ترقی ہوئی ہے، یہ عمارتیں آپ کو دبے زبان یہ کہہ رہی ہیں کہ ان دوروں میں یہاں پر انتہائی امن تھا. لوگ بادشاہ کو پسند کرتے تھے، یہاں کی حکومت کو پسند کرتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے خاموشی سے دیکھا. اگر بھوک پیاس ہوتی، بھوک مری ہوتی، جیسے جو آج ہم ہندوستان کی حالت دیکھتے ہیں، الٹریسی، بھوک مری جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور ایک عمارت بننے میں پتہ نہیں 3000 کروڑ لگائے جاتے ہیں، 4000 کروڑ لگائے جاتے ہیں، جبکہ یہاں کی لوگ مر رہی ہے، لوگ یہاں روزانہ سڑکوں میں اتر رہے ہیں. اور جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں پر ایک بھی بھکاری نہیں تھا. یاد رکھ لیجئے، جب انگریز پہلی مرتبہ ہندوستان میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ مغلیہ سلطنت آخری سانس لے رہی ہے، اور یہاں کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گورنرز ہیں انہوں نے دنیا پرستی کو اپنا لیا ہے، تو انہیں موقع ملا کہ یہاں پر وہ اپنا سکہ جما سکتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر ریسرچ کیا، اور کوئین الزبتھ نے باقاعدہ ایک آدمی جس کا نام مکے تھا، جو ایک بہت ہی بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا، بہت ہی بڑا ذہین آدمی تھا، اسے باقاعدہ وہ بھیجتی ہے، کہتی ہے کہ تم جاؤ پورے ہندوستان کو ناپو، پورا ہندوستان گھومو، آفیشیل وزٹ کرو، اور اس کے بعد واپسی میں رپورٹ دینا، یہ بتانا کہ ہم یہاں پر اپنی حکومت کیسے قائم کر سکتے ہیں، کیسے برٹش امپائر اسٹیبلش کر سکتے ہیں، یہ تمہاری رائے ہمیں چاہیے. تو باقاعدہ آتا ہے ہندوستان، اور پورا ہندوستان گھومتا ہے، شمالی ہندوستان، جنوبی ہندوستان، مشرق ہندوستان، مغربی ہندوستان، پورے ہندوستان کو گھوم کر جب وہ واپس انگلینڈ جاتا ہے، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرتا، سیدھے گھر چلے جاتا ہے. حالانکہ افیشیل طور پر اسے رپورٹ دینا تھا. تو کوئین نے کہا کہ آؤ رپورٹ دو، تو اس نے کہا کہ رپورٹ دینے کے لیے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. پوچھنے پر کہا کہ جو تم جانتے وہی ہندوستان ہے. تو بعد میں اسے مجبور کیا گیا، تو بلا کر کوئین نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تم کیوں خاموش ہو، کیوں کچھ نہیں بولتے؟ تو اس نے کہا کہ تم جو خواب دیکھتی ہو وہ خواب ہو نہیں سکتا، ہندوستان میں تمہاری حکومت ہو نہیں سکتی. پوچھتی ہیں وہ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کے لوگ بڑے امن میں ہیں، سب بڑے چین و سکون سے ہیں، سب کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اچھی اچھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، سب تجارت کرتے ہیں. عوام کو کیا چاہیے؟ امن. عوام کو چاہیے پیسے، اور عوام کو چاہیے تعلیم. کسی بھی حکومت کو قائم کرنی ہے، یہ 3 عناصر کا ہونا ضروری ہے. پہلے عوام کو تعلیم چاہیے، نمبر 2 انہیں امن چاہیے، نمبر 3 انہیں ماہانہ پیسے چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. یہ 3 ہو تو کسی بھی قوم امن سے ہو جائے گی. یہ 3 چیزوں میں کسی بھی ایک چیز پر مار لگے تو قومیں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جھگڑتی ہیں، پروٹسٹ کرتی ہیں، انقلاب لاتی ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ 3 چیزیں، یہ تینوں کی تینوں ہندوستان میں بھرپور ہیں. یہاں پر میں نے دیکھا کہ اتنا امن ہے کہ یہ ہندو مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، کوئی آپس میں جھگڑتا نہیں ہے. اور دوسری بات، یہاں پر اتنا پیسہ ہے، کوئی یہاں پر میں نے فقیر کو نہیں دیکھا، کوئی آدمی بھیک نہیں مانگتا ہے. جبکہ ہم یورپ کی سڑکوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ چادر اٹھائے گھومتے ہیں. بھوک ماری اتنی فقر و فاقہ کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں یورپ کے اندر. یہ ہندوستان میں نے نہیں دیکھا. اور وہاں پر تعلیم تو ہر آدمی کو تعلیم ملتی ہے، بہترین تعلیمی ادارے بنائے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہر اعتبار سے آپ جو خواب دیکھتی ہیں وہ خواب ہو نہیں سکتا. تو اس کے بعد باقاعدہ وہاں کے انٹلیکچوئلز نے پروگرام بنایا کہ ہندوستان کا جو مال ہے، ہندوستان کے لوگوں کو فقیر بنایا جائے، ان کی دولت کو چھینی جائے، انہیں سیلری بیسڈ بنا دیا جائے، ان کی تجارتوں کی منڈیوں کو ختم کیا جائے. اور اس پر انہوں نے عمل کیا، 50-60 سال عمل کیا. باقاعدہ آتے تھے اور ایک آدمی کو سود دیتے، اور وہ سود میں پھنستا تو اس کی منڈی کو چھین لیا، اس کے کارخانے کو چھین لیا، اس کے علاقے کو چھین لیا، اور اوپر سے جاتے قرض دیتے. نظام سود کا استعمال کیا اور یہاں کے لوگوں کو انہوں نے فقیر و فاقے میں ڈال دیا. تو اسے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں انتہائی امن تھا، اور ساری دنیا کے لیے ہندوستان ایک رول ماڈل تھا.
تو ہندوستان کے اندر عزیز ساتھیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن افسوس آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر بعض دشمنان اسلام نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ یہاں کے سلیبس میں جہاں مغلیہ بادشاہوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے، اسے انہوں نے سلیبس سے بھرپور نکال دیا اور ایسا سلیبس بنا رہے ہیں، ایسی تاریخ کی کتاب یہ تیار کر رہے ہیں جسے پڑھ کر آدمی کو ذرا برابر بھی علم نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں ہوتے کون تھے، ہندوستان میں کن کن لوگوں نے یہاں پر حکومتیں کی، بلکہ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغلیہ نامی کوئی چڑی تھی جو یہاں پر رہتی تھی، ہے نا، اور عرب ہندوستان میں عرب سے ان کا کیا تعلق ہے، اور ہندوستان میں لوٹنے کے لیے وہ آتے تھے، یہی چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ دیکھیے کوشش، دیکھیے سلیبسوں کو بدلنے کی کوشش ہے، آنے والی نسل کو ان کی تاریخ چھپانے کی کوشش ہے، لیکن قربان جائیں ہمارے علماء پر جنہوں نے اپنی پوری محنت ہندوستان کی تاریخ کو جمع کرنے میں لگائی۔ ہندوستان کی تاریخ آج آپ کو اردو کی کتابوں میں مل جائیں گے، ہندوستان کی تاریخ آج آپ کو فارسی کتابوں میں مل جائیں گی۔ تو جو بھی نیا جو ہسٹری لکھا جاتا ہے عزیز ساتھیوں، یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آنے والے جنریشنز کو بالکل ہندوستان کو نیا بنا کر پیش کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھ لیں، اگر قومیں تاریخیں بھول جاتی ہیں تو ان پر اپنا تسلط جمانا، اپنا ڈومینیشن جمانا بہت آسان ہے، ڈومینیشن جمانا بہت آسان ہے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے آبا اجداد کون تھے، انہیں نہیں معلوم کہ زمین میں سے ان کا کیا تعلق ہے، بڑی آسانی سے ڈومینیشن جما سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے اور بڑی آسانی سے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوششیں جاری ہیں، ایسے موقع پر ایسی مجالس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے جہاں پر ہمیں ہماری تاریخ جاننے کا موقع ملتا ہے، تاریخ ریکارڈ ہو کے سیو ہو جاتی ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور کتابوں میں جو حقیقت پیش کی گئی ہے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹ اور افترا پر مبنی ہے، یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس چیزوں کو لے کر، ان کی اہمیت کو لے کر ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسی تاریخیں آئیں اور ہم ہماری تاریخ جانیں اور ہماری تاریخ ساز افراد لوگوں کو ہم جانیں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ تو چلیے آج جس ہستی کو لے کر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہستی بہت ہی اہمیت والی ہے اور بہت ہی مشہور ہے۔ مشہور اس اعتبار سے، اگر آپ ہندوستان میں اگر کوئی آدمی دین پڑھنا چاہے، دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہے، تو ہندوستان میں کون سے مدرسوں کا نام یاد آئے گا؟ آپ کہیں گے کہ دلی کے اندر دیوبند مدرسہ ہے نا، لکھنؤ کے اندر ندوۃ العلماء، اور بنارس کے اندر جامعہ سلفیہ، اور جتنے بھی ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مدارس ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی لے لیجیے آپ، اور جنوب ہندوستان میں باقیات و صالحات لے لیجیے آپ، جامعہ دارالسلام لے لیجیے آپ، یہ ہیں جہاں پر علم پایا جاتا ہے، یہ ہے علم کے گہوارے، یہاں سے علم نکلتا ہے، یہاں سے لوگ علم سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ سب اس شخصیت کی مرہون منت ہیں جس کے تعلق سے آپ سننے والے ہیں۔ یہ جتنے بھی مدارس بنائے گئے یہ اسی شخصیت کے شاگردوں نے بنائی، یہ مدارس کا غول، اس کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش اسی شخصیت نے کی، ورنہ ہندوستان میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسی چیز مہیا نہیں تھی، بلکہ ہندوستان میں حدیث، کتاب و سنت کی تعلیم کو تو لوگوں نے بھلا دیا، لوگوں نے دین کو صرف چند مسائل کا نام سمجھ لیا، اور دین کو سمجھنا، اللہ کی کتاب کو سمجھنا، یہ چیزوں کو لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ اس وقت اللہ نے اس شخصیت کو بھیجا، اور اس شخصیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ان پر صادق آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی رأس کل مئہ یبعث اللہ من یجدد لها دینہا، ہر 100 سال میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسے مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کو رینوویٹ کرتا ہے، دین کو ریسٹارٹ کرتا ہے، دین میں جو وائرسز چلے گئے ہیں اسے اینٹی وائرس ڈال کے نکالتا ہے اور دین کو پیور کرتا ہے اور لوگوں تک دین کو پہنچاتا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے حالت یہ تھی کہ یہاں کے علماء، اور خاص طور پر اگرچہ کہ اسلامی حکومت تھی، لیکن اللہ اور اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بہت دور تھے، بہت دور تھے،
اور صرف مسائل کو انہوں نے دین سمجھا رکھا تھا. تو انہوں نے آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو جوڑ کر صحیح دین کی طرف بلایا. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان میں کیا حالات تھے. ہندوستان میں لگ بھگ یہ ایک مغلیہ بادشاہ اکبر کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے کہ یہاں پر پورچگیز آئے تھے اور وہ اپنے مذہب عیسائیت کو لے کر بہت سیریس تھے. مشنری لوگ تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مشنری لوگ کون ہوتے ہیں. مشنری لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں, ہے نا. لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے جتنے بھی یورپ ممالک ہیں سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں آج کی بات بتا رہا ہوں. آپ چنئی میں جہاں کہیں بھی چلے جائیے آپ کو بڑی بڑی عالیشان عمارتیں نظر آئیں گی, بڑی بڑی عمارتیں نظر آئیں گی, اور کروڑا پیسے کھپائے جاتے ہیں, کروڑا پیسے دیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ عیسائی ہو جائیں. اور عیسائی مشنریز بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں. ہم اور آپ, ہمارے کام ان لوگوں کے سامنے میں تو کہوں گا کہ 2-3% بھی نہیں ہے. وہ پوری محنت لگا رہے ہیں اور اس کے پیچھے پورے پیسے لگا رہے ہیں. اور آپ جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو بالکل اسی وقت وہ اپنے اپنے ہالز کو بھرتے ہیں, لوگوں کو لا کر عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پر جہاں ہم ہیں جنوب ہندوستان مدراس کے اندر عیسائی بنانے کا ایک بہت بڑا غول, بہت بڑا کام چل رہا ہے. اور یہاں پر ایسے بڑے بڑے پاسٹرز ہیں جن کے اکاؤنٹس میں کروڑا روپے پڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو عیسائی بنائیں. تو یہ جو عیسائی مشنریز ہیں یہ قدیم زمانے سے کام کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے پورا یورپ لگا ہوا ہے اور پورا یورپ انہیں ہر چیز سپلائی کرتا ہے, ان کی مالی مدد کرتا ہے. یورپ کے اندر بعض ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر بندوں کے کام لوگوں کے اکاؤنٹ میں سے باقاعدہ اتنے پرسنٹیج نکال لیا جاتا ہے بغیر پوچھے تچ, اس لیے کہ یہ مشنری کام میں پیسے لگائے جائیں گے. بعض جگہ 10% نکال لیتے ہیں صرف اور صرف کہ مشنریز میں پیسے لگائیں اور لوگ دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں کیسے عیسائیت کو پھیلایا جاتا ہے. افسوس کہ ہم مسلمان ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوششیں رینگنے جیسی ہیں. جیسے بچہ رینگتا ہے نا ویسے ہماری کوششیں ہیں. وہ لوگ دوڑ رہے ہیں, ہم لوگ رینگ رہے ہیں, لیکن ہم اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. ہم چاہے رینگے نہ رینگے اللہ کی کتاب اپنا کام کرتی ہے اور اللہ کا کلام اپنا کام کرتا ہے. اور اسلام اپنے روشن کرنوں کو پھیلا کر رہتا ہے. وہ اپنا جسمانی زور لگاتے ہیں, ہم کچھ بھی زور نہیں لگاتے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا دین ہے, خود بخود پھیلتے جا رہا ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں, ہے نا. اگر خاموش بیٹھیں گے, دعوت کا کام چھوڑ کر بیٹھیں گے تو یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ تم لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے, اللہ تمہاری دعا کو نہیں قبول کرے گا. تم روو گے, گڑ گڑاؤ گے, بدکو گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کچھ نہیں سنے گا, کیونکہ تم لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہوگی. وہ وجہ اس لیے کہ تم لوگوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا ہوگا, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا ہوگا. تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے, دعا قبول نہیں اللہ کرے گا, اور آسمان سے اللہ پتھر گرائے گا, عذابیں آئیں گی, لعنتیں آئیں گی, کیونکہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا یہ ہمارے دین کا جز ہے, ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. افسوس, تو میں بتا رہا تھا کہ مشنریز جو ہے نا یہ اپنا کام ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. ان میں سے آپ کو میں 2-3 مثال بتا ہی دے دیتا ہوں. ایک انڈمان آئی لینڈ آپ جانتے ہیں, یہاں پر کوئی عیسائی نہیں تھا, ایک بھی عیسائی نہیں تھا. آپ جائیے, آپ بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی. یہاں پر سب سے پہلے ایک پادری آیا تھا, وہ ان لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے. آپ جانتے ہیں انڈمان اور نکوبار آئی لینڈز میں ایسے ٹرائبل پیپل رہتے ہیں, ان میں سے بعض کپڑے پہنتے بھی نہیں ہیں, ان کے پاس کپڑے پہننا جرم ہے. کوئی آدمی کپڑے پہن کر جائے گا مار دیتے ہیں سیدھے سیدھے. ایسے ٹرائبل ابھی بھی لوگ ہیں ادھر. تو یہ پادری ان کے پاس جیسے وہ تھے ویسے جاتا ہے, برہنہ مادرزاد ننگا بن کے ان کے درمیان جاتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی زبان سیکھتا ہے, ان کی زبان میں بائبل کا ترجمہ کرتا ہے. وہ ایسی زبان جسے لکھتے نہیں, اس نے باقاعدہ اس زبان کو لکھا, اس میں بائبل کا ترجمہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو اس نے عیسائی بنائے. اور دنیا میں سب سے پہلے جب پرنٹنگ پریس آیا تو سب سے پہلے کتاب بائبل کو چھاپا ان لوگوں نے. بائبل کے آسانی کے لیے انہوں نے پرنٹنگ پریس انٹروڈیوس کیا
کتابوں کو چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا، لیکن ان کے پاس بائبل کے علاوہ کوئی چیز چھاپنے کی نہیں تھی، تو اس کے بعد انہوں نے ہماری کتابوں کو چھاپی، یہ تو الگ تاریخ ہے۔ اس کے بعد ہماری تاریخی کتاب، فقہ کتاب، سیرت کی کتاب، ان چیزوں کو انہوں نے چھاپا۔ یوروپینس آئے، انہوں نے عربی زبان سیکھی، کتابوں کو چھاپنا ہے تو ان عربی کتابوں کو لے کر گئے، انہوں نے اسے چھاپا پہلی مرتبہ۔ کتنے ایسی ہماری کتابیں ہیں جو سب سے پہلے ان لوگوں نے چھاپی؟ تفسیر طبری، یہ سب سے پہلے انہوں نے چھاپی۔ تاریخ طبری سب سے پہلے انہوں نے چھاپی۔ کتنی حدیث کی کتابیں سب سے پہلے ان لوگوں نے چھاپی۔ جرمنی کے اندر ان چیزوں کو چھاپا گیا۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ اس انداز سے ان لوگوں نے اپنی مشنری کام کی۔ تو اس زمانے میں آئے اور آ کر بادشاہ سے کہے کہ دیکھیے ہم عیسیٰ بن مریم کو خدا مانتے ہیں، یہ عیسائیت ہم جس پر ہم مر مٹتے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا حق اسلام حق پر ہے تو چلو ڈیبیٹ ہو جائے۔ تو بادشاہ نے مسلمان علماء کو بلایا، مجلس میں مسلمان علماء ہیں اور یہاں پر عیسائی پادری ہیں، پورچگیز ہیں۔ اب یہ گفتگو کا آغاز شروع ہوتا ہے تو پورچگیز قرآن کی بعض آیتوں کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے، تمہاری کتاب میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بہت بڑا کرشمہ بتایا ہے۔ وہ اپنے دعوے کو پیش کر رہے تھے، اللہ کی کتاب سے دلیل دے رہے تھے۔ جب انہوں نے دلیل دی تو مسلمان علماء نے کہا کہ ایسی کوئی آیت ہمارے قرآن میں ہے ہی نہیں، ایسی کوئی چیز ہمارے قرآن میں ہے ہی نہیں۔ سرے سے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، چلو صفحہ اٹھا کر دیکھو۔ صفحہ اٹھا کر دیکھے تو انہوں نے عربی میں دیکھا، انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، علماء ہیں لیکن انہیں عربی سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن کا ترجمہ ہوا ہی نہیں، قرآن کے معلومات سے واقفیت نہیں ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں اس وقت کے علماء کی حالت، اس وقت کے دین کے علماء جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر عیسائی کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں فلاں فلاں آیت ہے، تو یہ جانتے بھی نہیں کہ ان کے قرآن میں کہاں آیت ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا، قرآن کی زبان سیکھنا، اس سے مسائل نکالنا، یہ سسٹم تقریباً انہوں نے بلا دیا تھا۔ یہ مرحلہ ہو گیا تھا، ہندوستان کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ اس وقت اللہ نے اس شخصیت کو بھیجی، اس شخصیت کا نام شاہ ولی اللہ الدہلوی، شاہ ولی اللہ الدہلوی۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے 1114 ہجری میں، ان کی پیدائش دلی میں ہوتی ہے، دلی کے آس پاس گاؤں میں ہوتی ہے، اور ان کے والد جن کا نام عبد الرحیم تھا اور ان کے والد جن کا نام وجیہ الدین تھا، یہ عمر بن خطاب کی نسل سے تھے، اور ان کے دادا کے پردادا یہ ہندوستان آئے تھے اس وقت جب سارے عالم اسلامی میں تاتاریوں کا حملہ شروع ہو گیا۔ تاتاریوں نے حملہ کیا، وہاں کے علماء دوڑ کر کئی لوگوں کو مار دیا گیا، جو بھی بچے وہ ہندوستان میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک اہم ریزن ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے۔ تو یہ اکثر سینٹرل ایشیا سے لوگ یہاں پر آ گئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تاتاریوں نے اتنا ہنگامہ مچایا ہوا تھا، قیامت برپا کیا ہوا تھا، تو وہاں کے لوگ دوڑ دوڑ کے ہندوستان آ گئے۔ تو ان میں سے ان کا خاندان بھی باقاعدہ ہندوستان آ جاتا ہے اور دلی میں بس جاتے ہیں، اور دلی میں ان کے جو دادا تھے یہ اورنگزیب کے ساتھ تھے، ان کے لشکر میں جن کا نام وجیہ الدین تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں تھے، اور لشکر میں رہ کے انہوں نے زبردست سپہ سالاری کی اور زبردست اپنی دلیری دکھائی۔ بہت ساری لڑائیوں میں اورنگزیب کے خاص آدمی تھے، اور اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلامی شریعت کو دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کی، اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی انہوں نے بعض جگہ سیمی کوشش کی جو غلط پڑھی، اور لوگوں نے انہیں نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کی مکمل کوشش تھی کہ سارے ہندوستان میں شریعت کا رول لایا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے کہا کہ علماء کے فتوے ان کے اختلافات کو ختم کریں۔ ان کے اختلافات کیوں شروع ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر آدمی فتوے دینا شروع کر دیتا ہے، ہر آدمی اپنی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسے ختم کرنا ہے تو کرنا یہ ہے کہ جو بھی اہم فتوے ہیں انہیں حکومت ایک کتاب کی شکل میں چھاپیں، اور لوگوں سے کہے کہ اس کتاب کو بنیاد بناؤ، اس کتاب سے فتوے دو۔ تو انہوں نے کتاب لکھی الفتاوی العالمگیریہ، اورنگزیب نے اس کتاب کو شروع کیا تھا، حالانکہ انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے سارے ہندوستان سے لگ بھگ 100 سے زیادہ علماء کو بلایا اور سب کو کہا کہ میں خوب آپ کو تنخواہیں دوں گا اور آپ لوگ بیٹھ کے اس فتووں کو لکھیں، اور تمام علماء نے فتوے لکھے۔ ان علماء میں سے ایک شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد جن کا نام عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم تھا، وہ بھی ان فتووں لکھنے والوں میں ایک اہم آدمی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلند مرتبہ آدمی تھے، اور ان کا خاندان بہت ہی زبردست خاندان تھا، علمی خاندان تھا۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا جب ان کی پیدائش ہوئی، اورنگزیب کی وفات سے 4 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں،
اس کے بعد اورنگزیب کی وفات ہو جاتی ہے، اور جس دن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت حقیقی معنی میں ختم ہو گئی، لیکن مکمل طور پر ختم ہونے کے لیے لگ بھگ 200 سال لگے۔ اورنگزیب کے بعد لگ بھگ 30 سے زیادہ مغلیہ بادشاہ آئے، لیکن کسی میں دم خم نہیں تھا، کسی میں دم خم نہیں تھا۔ اورنگزیب ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے 50 سال حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ سارے ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ ان کے زمانے میں سارا ہندوستان نمبر 1 تھا، اور ان کے زمانے میں سارے ہندوستان میں لوگ آنا چاہتے تھے، اور ہندوستان کی تجارت آسمان کو چھو رہی تھی، اور ان کے زمانے میں ہندوستان مالی اعتبار سے بڑے سپر پاورز میں تھے، بلکہ سارے دنیا کا نمبر 1 تھا، یہ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ تو جیسے ہی ان کا زمانہ ختم ہوا تو ان کے لڑکے ایک آئے جن کا نام عادل شاہ تھا، وہ بالکل فالتو آدمی نکلتا ہے، وہ شیعہ مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، بالکل باپ کے اگینسٹ جاتا ہے، تو خطرناک نقصانات اٹھاتا ہے، اور لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد فرخ سیر نامی ان کا ایک بیٹا آیا، اس کے بعد محمد شاہ، اور اس کے بعد عالم شاہ۔ یہ 4 بادشاہ عالم شاہ کے زمانے میں ولی اللہ دہلوی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بادشاہ تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے 20 30 سال حکومت کی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی حکومت صرف ان کے گھر کے 4 دیواروں میں ہوتی تھی، اور بے تحاشا خرچہ تھا، اور عیاشی تعیش کے سامان، لیکن وہ ایڈمنسٹریشن صلاحیت نہیں۔ تو ہوا کیا کہ بہت سارے گورنرز نے کہہ دیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، سب اپنے اپنے علاقے اٹھا لیتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ دلی میں بیٹھے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں سنتا، گھر میں جو بیگمات ہیں ان کی بات چلتی ہے، انہیں زیادہ ہندوستان کے تعلق سے پریشانی ہے، یہ صاحب کو کوئی پریشانی نہیں۔ ایسے بادشاہ آ گئے تو بالکل بڑی تیزی سے ہندوستان گرنے لگا، یہاں تک کہ ایک صاحب جن کا نام محمد شاہ تھا، جنہیں مورخین بڑے مسخرانے انداز سے کہتے ہیں محمد رنگیلا، یہ صاحب کا تو معاملہ یہ تھا کہ ہمیشہ گھر میں پڑے رہتے تھے، دن سالم سوتے رہتے تھے، اندر سے عورتیں دھکا مار کے انہیں باہر ڈھکلتی، کہتی کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ حکومت میں ہو کیا رہا ہے، تم بادشاہ ہو، جاؤ حکومت دیکھو، لیکن یہ صاحب اندر پڑے ہی رہتے تھے۔ تو اس انداز سے ایسی بربادیاں ہوئی۔ اب یہ زمانہ تھا کہ اللہ نے ایک موقع دیا مغلیہ سلطنت کو اٹھا کھڑانے کا۔ اللہ نے احمد شاہ عبدلی نامی ایک زبردست بادشاہ افغانستان سے آتے ہیں، وہ آ کر ہندوستان کو، یہاں پر جو مراٹھا اور دوسرے لوگ یہاں کی مغلیہ سلطنت کو ختم کر رہے تھے، سب کو مار بھگاتے ہیں، اور اس کے بعد عالم شاہ سے، محمد شاہ سے کہتے ہیں کہ آؤ اپنی سلطنت لے لو۔ یہ آدمی ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں تم سے ڈرتا ہوں، میں سلطنت لینے کے لیے نہیں آ سکتا۔ وہ چیختے رہا دلی میں بیٹھ کے کہ آؤ سلطنت لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، ڈر ہے کہیں آپ مجھے مار دو گے، میں آپ کے سامنے نہیں آتا۔ تو 10 سال کے بعد آتا ہے، یہ جانے کے بعد اتنا اسے ڈر تھا۔ تم بتانے کا مقصد یہ کہ ایسی بدترین حالت ہو گئی تھی ہندوستان کی۔ جب ایسی سیاسی حالت ہو گئی، پولیٹیکل یہ حالت تھی، تو لوگوں کی حالت تو اور بدتر ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مختلف قسم کی بدعتیں سر اٹھانا شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پیری مریدی میں زیادہ زور آ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں قبر پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قبروں میں طوافیں ہوتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جو لوگ خوب خرچ کرتے تھے بدعت میں، مختلف فاتحہ خوانی، مختلف چیزیں دین کے نام سے، جو بہت بڑا ایک سمجھیے کہ ایک خطرناک دھول کا ایک بہت بڑا دبیز اندھیرا ان لوگوں کے دلوں میں پڑ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا، خطرناک طور پر دینی اعتبار سے بالکل دور ہو گئے تھے دین سے۔ یہاں تک معاملہ ہوتا تھا کہ 5 وقت کی نمازیں مسجد میں اذانیں ہوتی رہتی تھی، مسجد میں ایک صف بھی بنتی نہیں تھی، لیکن بغل میں درگاہ میں ٹھاٹے مارتے ہوا عالم، لوگ جاتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں۔ سبوں نے اولیاء اللہ کو سب کو سمجھ لیا ہے۔ اس وقت کے مورخین ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ ہمیں پڑھ کے خون کے آنسو آتے ہیں کہ لوگوں کی حالت اتنی بدتر ہو گئی تھی، دین سے بالکل دور ہو گئے تھے، اور دلی کے اندر بے حیائی کے اڈے بن گئے، دلی کے اندر مجرے زیادہ ہو گئے، دلی کے اندر بدترین حرکتیں، گندی حرکتیں یہ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ نہ کہ صرف دلی میں، جتنے بھی ہندوستان کے اہم سٹیز تھے سب کی یہ حالت تھی، لوگ خطرناک طور پر دین سے دور ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر اس شخصیت کو بھیجا، یہ آئے، یہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے علم حاصل کیا، اور 17 سال کی عمر میں جتنے بھی علوم اسلامیہ تھے، عقیدہ ہونے دیجئے، تفسیر ہونے دیجئے، فقہ ہونے دیجئے، حدیث اور عربی زبان، فارسی زبان اور دوسرے فقہی مسائل،
اللہ نے انہیں اتنا علم دیا کہ 18 سال میں انہوں نے پورے علوم اسلامیہ کو اچھی طریقے سے پڑھ لیا، اور 18 سال میں انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، اور 18 سال میں دلی کی سڑکوں میں اترتے اور دیکھتے کہ جب لوگ ایسی برائیاں کرتے تو لوگوں کے اندر اصلاحی کام شروع کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اصلاحی کام شروع کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں ان کا کام شروع ہوا تو کب تک چلتا رہا عزیز ساتھیوں؟ کب تک چلتا رہا؟ یہ آج تک چل رہا ہے۔ جتنے بھی آپ مدارس دیکھتے ہیں ہندوستان میں، سب مدارس آپ پوچھیں گے، سب کہیں گے کہ ہم شاہ ولی اللہ کے طریقے پر ہیں، وہ چاہے دیوبندی ہو، وہ چاہے بریلوی ہو، وہ چاہے دوسرے سلفی ہو، وہ چاہے جماعت اہل حدیث ہو، سب کہیں گے کہ ہم شاہ ولی اللہ ہمارے امام ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں ایسا کام ہوا اور ایسا دینی رجحان پیدا ہوا، اور ان کے شاگردوں نے آگے چل کے اتنا کام کیا۔ یہ جتنے مدارس دیکھتے ہیں آپ، یہ سب کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے، انہی کے شاگردوں نے کام کیا۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی اتنے بلند مرتبے آدمی تھے، تو علوم اسلامیہ کو انہوں نے پڑھا اور لوگوں کے اندر اصلاحی کام شروع کرتے ہیں۔ بدعات کو دیکھتے ہیں تو بدعات کو روکتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ بدعاتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے، شریعت سے دور چلے گئے ہو، اور اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر اللہ کے کلام کو لے کر کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ فارسی زبان بولتے ہیں، یہ لوگ اردو زبان بولتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، اور اللہ کا کلام عربی ہے۔ اب یہاں پر عربی زبان سکھانے کا سسٹم ہی نہیں ہے، یہاں کے لوگوں نے عربی سیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے بعد جب قرآن پڑھتے ہیں تو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کے معنی و مفاہیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھیے، ہندوستان میں اسلام لگ بھگ کب سے ہے؟ 90 ہجری سے ہے۔ اب یہ ان کے زمانے میں لگ بھگ 1150 ہجری کے آس پاس سب سے پہلی مرتبہ، یعنی لگ بھگ 1000 سال کے بعد پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور پہلی مرتبہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، لوگوں نے انہیں کافر کہا، لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی تو قرآن لکھتا ہے، یہ آدمی تو جو ہے قرآن کے معنوں کو دوسری زبان میں لکھتا ہے، یہ آدمی قرآن کے ساتھ توہین کر رہا ہے۔ کئی لوگوں نے کفر کے فتوے دیے اور کئی لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ تو اس لیے یہ بچ کے کہیں دور دراز علاقے میں رہتے تھے، اتنا ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس وقت کے باطل علماء، اس وقت کے بے سمجھ علماء، انہیں جو دین کی سمجھ نہیں تھی، فہم نہیں تھا، وہ ان کے خلاف امنڈ آئے اور ان پر حملہ کرنے لگے۔ تو یہ اپنے آپ کو بچا کر کہیں دور دراز علاقے میں چند دنوں کے لیے چھپ گئے تھے، اس حد تک معاملہ پہنچ گیا تھا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے جب ترجمہ کیا، ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے پاس علم پہنچے۔ علماء کا طبقہ ہے، عوام کا طبقہ ہے، علماء کا طبقہ دین کی چیزوں سے واقف ہے، لیکن عوام واقف نہیں ہے۔ عوام تو اندھی تقلید کرتی ہے، عوام کو کتاب کیا چیز ہے، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، دلیل کیا ہے، اسے کچھ وانڈا نہیں، کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ جاتے ہیں کسی مولوی سے پوچھتے ہیں، وہ جو چاہے کہتا، اور اس کے بعد یہ دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ عوام بھی دین کچھ سمجھے، عوام کو لے کر بٹھا کر درس دیتے تھے، عوام کو بلا کر دین سمجھاتے تھے۔ اور یہ پہلے آدمی ہیں ہندوستان میں جنہوں نے پہلی مرتبہ بخاری پڑھائی، پہلی مرتبہ مسلم پڑھایا، پہلی مرتبہ صحاح ستہ حدیث کی کتابیں پڑھائی، ورنہ اس سے پہلے یہ سلسلہ تھا ہی نہیں، حدیثوں کو پڑھنا یہ طریقہ تھا ہی نہیں۔ یہ باقاعدہ ایک مرتبہ حج میں جاتے ہیں، جب ان کی عمر لگ بھگ 20-22 سال کی تھی تو یہ حج کے سفر میں جاتے ہیں، اور یہاں کے جتنے بھی علوم تھے سب کو انہوں پڑھ لیا تھا، اور حج میں جاتے ہیں، مکہ مدینہ میں 2 سال تک رہتے ہیں، اور 2 سال رہ کے وہاں کے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب ان کی ملاقات محمد بن عبد الوہاب سے ہوتی ہے، رحمت اللہ علیہ مجمعین۔ محمد بن عبد الوہاب تقریباً یہی زمانے کے ہیں۔ یہاں پر شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، تو وہاں پر محمد بن عبد الوہاب، سعودی عرب جو آج ہے، اس کے جو بانی ہیں آل سعود، انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کی دعوت پر لبیک کہا، اور انہوں نے جو عقیدہ پیش کیا انہوں نے اختیار کیا، جو آج سعودی عرب دیکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے محمد بن عبد الوہاب النجدی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر کام کیا، یہ یہاں ہے، یہاں پر انہوں نے کام کیا، لیکن ان کا کام کو اللہ نے پولیٹیکل اعتبار سے اللہ نے بڑھوتری دی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، دونوں مل کر مکہ مدینہ میں علم حاصل کرتے ہیں، اور دونوں کے استاد ایک ہیں۔ ایک کا نام رجا السندی، حیا السندی نامی ایک مشہور عالم تھے، جن کے پاس یہ دونوں علم حاصل کرتے ہیں، اور ابو طاہر الکردی نامی ایک بہت بڑے محدث تھے مکہ کے اندر، ان کے پاس یہ دونوں علم حاصل کرتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی کو پہلی مرتبہ
حدیثوں کی کتابوں کو پوری پوری پڑھنے کا موقع ملا. کہتے ہیں کہ میں نے بخاری کو پوری پڑھی, میں نے سنن الدارمی کو پوری پڑھی, اور دوسری حدیث کی کتابوں کو میں مکمل یہاں کے علماء سے جب میں پڑھا تو میرے خیالات میں تبدیلی آئی. اور وہاں پر انہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کیا ہیں, ان کا کیا مرتبہ ہے, وہاں کے لوگوں نے بتایا. تو 2 سال کے بعد یہ واپس ہندوستان آئے تو یہ بالکل بدلے ہوئے تھے اور ان کے اسٹریٹجیز بدل گئے تھے. اس سے پہلے اصلاحی کام کرنا چاہتے تھے, لیکن جب واپس آئے مکہ سے تو ان کے اندر اتنا جوش اور اتنا ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی کہ دھڑلے سے اتر کے انہوں نے کام کیا. اور اس کے بعد ایک مدرسہ بنایا دلی کے اندر. ان کے والد صاحب نے اسے شروع کیا تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا, تو یہ گئے اسے رینوویٹ کیا اور اس جگہ یہ بڑھ گئے مدرسہ رحیمیہ کے نام سے. وہاں پر آج بھی علاقہ موجود ہے, وہاں پر یہ بڑھ گئے اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. اب اتنے سال درس دیے یہاں پر انہوں نے. ان کی جو مجلس تھی, ان کا جو چھوٹا سا مدرسہ تھا, یہ مدرسہ آگے چل کے بڑے بڑے کاموں کے لیے بیس بنتا ہے. آگے چل کے ان کے لڑکے جن کا نام شاہ عبدالعزیز آتے ہیں, یہ وہ زمانہ تھا, یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد کہا. شاہ عبدالعزیز جو ان کے فرزند تھے, یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے, تو انگریزوں کے خلاف لڑنا واجب ہے. یہ کہنے والے پہلے یہی آدمی. اور انہی کے شاگردوں نے ایک کا نام جسے حرکت الشہیدین کہا جاتا ہے, 2 زبردست علماء مجاہد پیدا ہوئے. ایک کا نام احمد شہید, دوسرے کا نام شاہ اسماعیل شہید. یہ دونوں نے مل کے باقاعدہ ایک بہت بڑی جماعت بنائی, اور یہ جماعت کی کوشش یہ تھی کہ ہندوستان میں جتنے بھی باطل لوگ گھس آئے, اس میں انگریز ہو گئے, اس میں سکھ ہو گئے, ان کے خلاف باقاعدہ جہادیں لڑتے ہیں, جہادیں. اور بعد میں سکھوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا. ایک مستقل تاریخ ہے, لیکن اس کے پیچھے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ ہے. تو میں بتا رہا تھا یہاں پر حدیث کو کتابوں کو لا کر لوگوں کو انہوں نے حدیثوں کو پڑھایا, لوگوں کو بلایا, انہیں دین کی تعلیم دی. تو یہ چھوٹا سا مدرسہ اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آج سارے ہندوستان میں مدرسوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن افسوس کہ یہاں پر آزادی کے بعد سے اس میں وہ کام نہیں ہو پایا, اس سے پہلے ہو رہا تھا. لیکن بہرحال جو بھی آج ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی وفات ہوتی ہے 1176 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. ان کے اصل جو کارنامے ہیں, بہت ساری علمی کتابیں انہوں نے لکھی. میں نے خود ایک کتاب, ان کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, بڑی زبردست کتاب ہے. میں نے خود کئی عربوں سے اس کی تعریف سنی. وہ کہتے ہیں کہ کیسے ایک ہندوستان میں رہ کر ایک آدمی ایسی کتاب لکھ سکتا ہے. ہم جو عرب ماحول میں رہتے ہیں, عربی بولتے ہیں, ہم ان لوگوں میں سے کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی. یہ آدمی نے کیسے اس کتاب کو لکھ لیا. کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ. اس میں یہ ہر چیز کی حکمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نماز میں رکوع کرتے ہیں تو رکوع کرنے کی کیا حکمت ہے, اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ آپ کو رکوع کرا رہا ہے, کیوں اللہ آپ سے سجدہ کرا رہا ہے, کیوں اللہ آپ سے روزے رکھوا رہا ہے, کیوں اللہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ حج کریں. یہ جو عبادات ہیں اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں. اور اسلام میں جو معاملات ہیں تجارت کو لے کر, اس کے بعد شادی بیاہ, ان معاملات میں کیسی کیسی حکمتیں ہیں. تو ان حکمتوں کو, ان وزڈمز کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کی ہے, اور بڑی عجیب و غریب عربی میں انہوں نے لکھی, اور ایسی زبردست عربی کہ عرب لکھ نہیں سکتے. یہ کتاب پڑھ کے بڑے تعجب ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو پوچھتے ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی عرب میں رہا ہو, یا پھر ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کسی نے لکھ کر دیا ہو. ایسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے یہ ہیں, کیونکہ انہوں نے ایسے لگ بھگ 100 سے زیادہ کتابیں لکھی. 100 سے زیادہ کتابیں لکھی. اصول و تفسیر میں, فقہ میں بہت ساری ان کی کام ہے. لیکن جو میں عوامی سطح پر ان کا کام تھا وہ میں آپ کے سامنے جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں. پہلا انہوں نے کام کیا, بدعتوں کے غول کو توڑا. بدعتیں لوگوں نے مسجد کو بلا دی, درگاہوں کو اپنا عبادت گاہ بنا لیا. اس میں انہوں نے بہت ہی ڈرامٹیکل چینجز لائے. لوگوں کے اندر سے توہمات کو ختم کیا, ہے نا. ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت جی کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا, درگاہ نہیں جائیں گے تو یہ برباد کر دیے جائیں گے, نیاز و چادر نہیں چڑھائیں گے تو ان کے کام نہیں ہوں گے. یہ جو سوچ تھی اس میں انہوں نے بہت بڑی چینجز لائی. اللہ اکبر, بہت بڑی. لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں, یہ جو پیری مریدی کا جو غول چل رہا ہے, شملوں کا جو غول چل رہا ہے, لوگوں کو دین کے نام سے لوٹنے کا جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی آج یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی شاہ ولی اللہ کے
راستے پر ہیں، جبکہ انہوں نے اس کے خلاف کام کیا ہے، اس کے خلاف کتابیں لکھی ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ لنک پیدا کر لیتے ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا، عقائد میں تبدیلی، اور یہ انہوں نے اپنی کتاب میں صاف لکھا ہے کہ عقیدہ آدمی کا ایمان یہ درست ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے دعوتی کام میں، سب سے پہلے اصلاحی کام میں، یہ نہیں کہ آپ کو نمازی بنائیں، یہ نہیں کہ آپ سے روزے رکھوائیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کی ایمان کو درست کریں۔ سب سے پہلا یہ کام ہے کہ آپ کا ایمان اللہ پر کیسے ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو لے کر آپ کا ایمان کیسا ہے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے عقیدے کے کلاسز پڑھائے، لوگوں کو عقیدہ سکھایا، وہاں سے اصلاحی کام شروع ہوا جو آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ جو مسائل ہیں، لوگوں نے سمجھا یہ جو مسائل ہیں کہ بھائی تراویح 8 رکعت ہیں، وضو کے فلاں مسئلے ہیں، حج کے جو مسائل جو ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ مسائل اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسائل علماء لوگ بتاتے ہیں، وصول لیجیے بات خلاص۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مسائل علماء نے حدیث و قرآن سے نکالے ہیں، یہ مسائل کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، یہ مسائل کا تعلق پیچھے یہ کتاب و سنت سے ان کا گہرا ریلیشن ہے، کتاب و سنت سے مسائل نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کو حدیث پڑھا کے حدیث سے مسائل نکال کر دکھایا، لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ آہا یہ ہمارا دین ہے، یہ ان کا بڑا کام ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی ہر عمل کرتے ہو تو دلیل کی بنیاد پر کرو، یہ نہیں کہ فلاں مولوی نے کہہ دیا بات ختم۔ یہ تھوڑی دوسرے مذہب جیسا ہے کہ ان کے رشی منی نے کہہ دیا تو آپ کرتے جائیے، دلیل مت پوچھیے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ شریعت دلیل کی بنیاد پر ہے، آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ دلیل پوچھے لوگوں سے، جو بھی عمل کرنا ہے پوچھئے کہ کہاں ہے، کون سی حدیث میں موجود ہے، قرآن کی کون سی آیت میں چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شریعت مدلل ہے، شریعت کا ہر چیز دلیل کی بنیاد پر ہے، یہ نہیں کہ آپ جو چاہے کرتے جائیں، جو چاہے من میں کہے کہ عبادت ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی عبادت کو شروع کر دے۔ عبادت شروع کرنا یہ انسانوں کو اختیار نہیں، یہ علماء مولوی لوگوں کا کام نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ یہ کام کرو، یہ چیز کو پڑھو، ایسے کرو، یہ لوگوں کو شروع کر کے دینا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ عبادت کو عبادت کہنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ انبیاء علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ عبادت ایسی کرنی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے سیکھ کے امت کو سکھاتے ہیں کہ بھائی یہی عبادت ہے، فجر میں 2 ہی رکعت ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں فجر کے لیے اٹھ کر آتا ہوں، جو ہے بڑی مشکل سے آتا ہوں، کیوں 2 رکعت پڑھو، 20 رکعت پڑھ کے جاؤں گا گھر، ہے نا؟ اسے شریعت کہتی ہے کہ بھائی آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، اللہ نے یہی کہا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی مرضی سے عبادت نہیں شروع کر سکتے۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہر چیز کی دلیل پوچھئے، ہر چیز کی دلیل کی بنیاد پر کام ہوتا ہے، یہاں لوگوں کی منمانی نہیں چلتی، مولوی لوگ جو بھی کہیں وہ دین نہیں ہو سکتا، مولوی آپ سے کہیں کہ فلاں چیز پڑھیں، فلاں چیز کریں، یہ دین نہیں ہو سکتا، آپ دلیل پوچھئے، دلیل کے بنیاد پر دین ہے، ہر کام ہر عبادت دلیل پر ہے، دلیل نہیں تو عبادت نہیں ہے، جو چیز دلیل نہیں ہے وہ چیز نہیں کرنی ہے۔ درگاہوں کو گھٹ بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ دلیل کہاں ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کیا؟ دلیل کہاں ہے؟ قرآن کی آیت کون سی اس پر دلیل ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں ہے؟ تو انہوں نے لوگوں کو یہ بڑے زور شد و مت سے سکھایا کہ ہماری شریعت مدلل ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے، ورنہ اس پہ پہلے لوگ کچھ اور ہی سمجھتے تھے۔ ان کی کامی اور چوتھی کامیابی ان کی یہ ہے، انہوں نے بادشاہ کے لیول، جو گورنمنٹ کے لیول کے لوگوں کو خلافت راشدہ کیسے ہوتی ہے، خلافت کسے کہتے ہیں، اور خلافت کیسی ہونی ہے، پبلک کو کیسے ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو یہ لوگوں تک لائے اور ان چیزوں کو انہوں نے پھیلایا۔ اور اس کے بعد بہت ساری ایسی لڑائیاں ہوئی جن میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، مجاہدین کو تیار کیا، اپنے حلقوں میں جہاں پر علماء کو انہوں نے تیار کیا وہاں پر انہوں نے مجاہدین کو تیار کیا۔ جب دلی سلطنت کئی مرتبہ ڈوب رہی تھی انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا لڑنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے کارنامہ ہیں دیکھیے۔ اور اسی طریقے سے سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ کہ یہ بیٹھ کر درس دیتے تھے، بیٹھ کر لوگوں کو پڑھاتے تھے، ان کے ذریعے سے ہزاروں علماء پیدا ہوئے، سو نہیں بہر ہزاروں علماء پیدا ہوئے جو سارے ہندوستان میں گھوم گھوم کر دین کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ ان کے اہم کارنامے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور علمی کارنامے تو ان کے ان گنت ہیں۔ ان کی اصول و تفسیر کی کتاب، فقہوں پر کتاب، اور موطا کی شرح،
اور اس کے بعد الانصاف فی مسائل الخلاف، یہ جو مسلکوں کو لے کر جو اختلافات کر لیتے ہیں، یہ اختلافات کو کیسے دور کریں، یہ بہترین کتاب ہے. زیادہ علمی گفتگو ہو جائے گی، یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دیوبند حضرات جو اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کنیکٹ کرتے ہیں، یہ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب التفہیمات الالہیہ ایسی کتابیں پڑھیں گے تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ میں جس چیز کو مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پوری باتیں کتاب و سنت سے ریلیٹڈ ہو، اگر مسائل میں اختلاف ہو تو صحیح دلیل کے بنیاد پر فیصلہ ہو، دلائل کے بنیاد پر فیصلہ ہو. اور وہ خود مسلک حنفی کی کئی مخالفت کرتے تھے، لیکن آج ہم دیوبند حضرات میں دیکھتے ہیں کہ وہ کٹر حنفی ہیں، اور حنفی مسلک کو چھوڑنا، اس میں جو ہے چینجز کرنا، حدیث بھی اگر خلاف جائے تو اس کے باوجود اپنے مسلک کو پکڑے رہنا، اور عقیدے میں ماتوریدی عقیدہ اسے پڑھانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ان کا آج بھی طریقہ ہے. حالانکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے، ہاں یہ مکہ جانے سے پہلے ان کی پرانی کتابوں میں ایسی باتیں نظر آتی ہیں، لیکن مکہ جانے کے بعد، پھر واپس آنے کے بعد انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی جیسے تفہیمات الالہیہ ہے، تو اس میں انہوں نے صراحتاً کہا ہے کہ ہمیں سلف الصالحین کے راستے پر چلنا ہے. سلف الصالحین نے جو دین سمجھا وہی ہمارا دین ہے. تو انہوں نے اپنے عقیدے کو صاف بیان کیا ہے. تو یہ جو حضرات ہیں انہیں ان چیزوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.